آج ہم مغل تاریخ کے ایک اہم مگر شاید قدرے کم جانے پہچانے کردار قطب الدین خان خویشکی کی زندگی کے اتار چڑھاؤ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ ہماری معلومات کا بنیادی ذریعہ ہے معاصر الامراء، جو مغل امراء کی سوانح حیات کا ایک اہم تذکرہ ہے۔ جی ہاں۔ تو آج مقصد صرف کہانی سنانا نہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ قطب الدین جیسے لوگ، خاص طور پر شاہ جہاں اور اورنگ زیب کے ادوار میں، کیسے ان ہنگامہ خیز وقتوں سے گزرے، ان کا کیا کردار رہا۔ بالکل، اور یہ اہم اس لیے بھی ہے کہ اکثر تاریخ کے بڑے ناموں کے پیچھے ایسے کئی کردار ہوتے ہیں جو اصل میں سلطنت کی مشینری چلا رہے ہوتے ہیں۔ ان کی زندگیاں اس دور کی سیاست، وفاداریوں اور فوجی حکمت عملیوں کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ان کے خاندان سے۔ قطب الدین خان نذر بہادر خویشکی کے دوسرے بیٹے تھے۔ یہ خویشکی کون تھے؟ خویشکی ایک افغان قبیلہ تھا جو ہندوستان میں آ کر آباد ہوا تھا اور مغل سرکار میں خدمات انجام دے رہا تھا۔ اچھا، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ شروع میں ان کی اپنے بڑے بھائی شمس الدین خان سے کچھ انبن تھی۔ جی ایسا ذکر ملتا ہے۔ خاندانی رقابتیں تو خیر اس دور میں عام تھیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ شہنشاہ شاہ جہاں نے اس کے باوجود دونوں بھائیوں کو اکٹھا ہی مقرر کیا۔ کہاں مقرر کیا؟ دونوں کو مشترکہ طور پر سورت یعنی گجرات میں جو علاقہ ہے وہاں جوناگڑھ کا فوجدار بنایا۔ فوجدار؟ یعنی ان کے ذمے کیا کام ہوتا تھا؟ فوجدار کا مطلب تھا علاقے کا فوجی اور انتظامی سربراہ۔ امن و امان قائم رکھنا، شاہی احکامات لاگو کرنا، یہ سب ان کی ذمہ داری تھی۔ ٹھیک، لیکن پھر شمس الدین کو دکن بھیج دیا گیا۔ جی، اور اس کے بعد قطب الدین اکیلے ہی گجرات میں رہے۔ انہیں پٹن کی جاگیر ملی اور وہاں کے فوجدار بھی بن گئے۔ تو مطلب ان کا قد بڑھ رہا تھا آہستہ آہستہ؟ یقیناً یہ ان کی صلاحیتوں کا اعتراف تھا، لیکن پھر جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، سلطنت میں ایک بڑا طوفان آنے والا تھا۔ شاہ جہاں کی بیماری اور جانشینی کی جنگ۔ بالکل، جب بادشاہ بیمار ہوئے تو شہزادوں میں تخت کی لڑائی چھڑ گئی۔ گجرات کے صوبیدار تھے شہزادہ مراد بخش۔ انہوں نے فوراً اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ اب قطب الدین جو پٹن کے فوجدار تھے وہ تو براہ راست مراد بخش کے ماتحت آ گئے۔ تو ان کے لیے تو مشکل صورتحال ہو گئی، ایک طرف بادشاہ، دوسری طرف صوبیدار جو خود بادشاہ بننا چاہ رہا ہے۔ جی، اور معاصر الامراء کہتا ہے کہ وہ شروع میں ہچکچائے۔ سمجھ میں آتی ہے یہ ہچکچاہٹ۔ بالکل، لیکن اس وقت کا اصول یوں سمجھیں یہ تھا کہ مقامی فوجدار کو صوبائی گورنر کا حکم ماننا ہوتا تھا۔ حکم نہ ماننا بغاوت سمجھا جا سکتا تھا۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ آخرکار حالات کے تحت وہ مراد بخش کی فوج میں شامل ہو گئے۔ پھر جب مراد بخش اور اورنگ زیب کا اتحاد ہوا تو انہوں نے دھرمت میں جسونت سنگھ کے خلاف اور سامو گڑھ میں دارا شکو کے خلاف دونوں بڑی لڑائیوں میں حصہ لیا۔ یہ تو بہت اہم لڑائیاں تھیں جنہوں نے جنگ کا رخ بدل دیا۔ جی ہاں، ان لڑائیوں نے اورنگ زیب کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ لیکن پھر کہانی نے ایک نیا موڑ لیا۔ متھرا کے پاس اورنگ زیب نے مراد بخش کو قید کر لیا۔ یہ تو بڑی چالاکی سے کیا گیا غالباً۔ جی، 25 جون 1658 کا واقعہ ہے۔ اورنگ زیب نے بڑی ہوشیاری سے مراد کو گرفتار کر لیا۔ اب چونکہ قطب الدین مراد کے خاص آدمیوں میں سے تھے تو انہیں بھی قید کر لیا گیا۔ تو ایسا لگا کہ ان کا کریئر ختم، غلط گھوڑے پر شرط لگا دی تھی انہوں نے۔ بظاہر تو یہی لگتا تھا، لیکن یہاں اورنگ زیب کی شخصیت کا ایک اور پہلو سامنے آتا ہے۔ وہ بہت حقیقت پسند تھے۔ اچھا؟ انہوں نے شاید قطب الدین کی فوجی قابلیت دیکھی۔ حیران کن طور پر صرف 2 دن بعد قطب الدین کو نہ صرف رہا کر دیا گیا بلکہ اورنگ زیب نے انہیں خلعت پہنائی یعنی اعزازی لباس اور واپس سورت کا فوجدار مقرر کر دیا۔ واقعی یہ تو بڑی بات ہے، یعنی اورنگ زیب نے انہیں ایک موقع دیا۔ بالکل، اورنگ زیب کو قابل لوگوں کی ضرورت تھی، چاہے وہ پہلے مخالف کیمپ میں ہی کیوں نہ رہے ہوں۔ اور قطب الدین نے اس موقع کو کیسے استعمال کیا؟ کیا انہوں نے اپنی وفاداری ثابت کی؟ جی، بہت جلد۔ جب دارا شکو شکست کھا کر بھاگتا ہوا ٹھٹھا پہنچا سندھ میں اور اس کا ارادہ تھا کہ گجرات میں داخل ہو کر دوبارہ فوج جمع کرے، اس وقت گجرات میں ایک ہلچل تھی، لیکن قطب الدین نے بہت سمجھداری دکھائی۔ انہوں نے کسی مہم جوئی میں حصہ نہیں لیا اور واضح طور پر اورنگ زیب سے اپنی وفاداری قائم رکھی۔ اور اس کا نتیجہ؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اورنگ زیب جو اب بادشاہ بن چکے تھے ان سے بہت خوش ہوئے۔ ان کے منصب میں اضافہ کیا۔ منصب مغل سسٹم میں ایک رینک ہوتا تھا جس سے تنخواہ اور فوجی ذمہ داریاں طے ہوتی تھیں۔ اور انہیں خان کا خطاب بھی ملا؟ جی، باقاعدہ خان کا خطاب عطا کیا گیا۔
یہ ان کے لیے ایک بڑا اعزاز تھا اور ان کی حیثیت میں مزید اضافہ ہوا۔ تو اب وہ اورنگ زیب کے قابل اعتماد عمرہ میں شمار ہونے لگے۔ اگلی کوئی بڑی ذمہ داری؟ جی، انہیں جام کے زمیندار رائے سنگھ راٹھور کے خلاف بھیجا گیا۔ اچھا، یہ کیا معاملہ تھا؟ قصہ یہ تھا کہ رائے سنگھ نے اپنے ایک قید بھتیجے 70 سال کی جاگیر پر زبردستی قبضہ کر لیا تھا۔ یہ مغل قانون کے خلاف تھا، تو قطب الدین کو بھیجا گیا کہ جاگیر واپس لیں اور رائے سنگھ کو سزا دیں۔ اور ساتھ میں کچھ کچک سے خراج وصول کرنے کا کام بھی تھا؟ جی ہاں، وہ ذمہ داری بھی تھی۔ تو یہ ایک اہم فوجی مہم تھی۔ تو انہوں نے یہ مہم کیسے سر کی؟ وہ ایک بڑی فوج لے کر گئے۔ معاشرت العمرہ کے مطابق کوئی 8000 گھڑ سوار اور کافی پیادہ فوج تھی۔ انہوں نے جام کے قصبے کا محاصرہ کر لیا۔ کتنی دیر چلا یہ محاصرہ؟ تقریباً 2 مہینے سخت لڑائی ہوتی رہی۔ آخر میں ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی جس میں رائے سنگھ، اس کا بیٹا، چچا اور بہت سے ساتھی مارے گئے۔ اور جام شہر کا نام بدل کر اسلام نگر رکھ دیا گیا؟ جی، یہ اس زمانے میں فتح کی علامت اور شاہی طاقت کا اظہار سمجھا جاتا تھا۔ اس کامیابی پر تو انہیں بہت انعامات ملے ہوں گے۔ بالکل، شاہی دربار سے انہیں انعامات ملے اور ان کی ساکھ اور مضبوط ہو گئی۔ رکا نہیں، اورنگزیب کے دور میں انہیں دکن بھی بھیجا گیا تھا؟ جی، اورنگزیب کے 9ویں سال جلوس میں یعنی حکومت کے 9ویں سال انہیں دکن بھیجا گیا۔ وہاں مرزا راجہ جے سنگھ شیواجی کے خلاف ایک بہت بڑی مہم چلا رہے تھے۔ اچھا، تو قطب الدین بھی اس مہم کا حصہ بنے؟ ہاں، انہیں ایک بڑا فوجی دستہ تقریباً 7000 سواروں کا دے کر بھیجا گیا، اور انہوں نے شیواجی کے علاقوں میں پیش قدمی اور تباہی پھیلانے میں کافی اہم کردار ادا کیا۔ اور پھر جب شیواجی نے صلح کر لی تو مرزا راجہ بیجاپور کی طرف بڑھے۔ اس میں قطب الدین کا کیا رول تھا؟ اس مہم میں انہیں فوج کے پچھلے حصے کی حفاظت یعنی جسے ریئر گارڈ کہتے ہیں، اس کی کمانڈ سونپی گئی۔ یہ بہت اہم ذمہ داری ہوتی ہے۔ کیوں؟ یہ اہم کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ پیش قدمی کرتے ہوئے یا پیچھے ہٹتے ہوئے دشمن اکثر پیچھے سے حملہ کرتا ہے، تو ریئر گارڈ کا کام ہوتا ہے فوج کے پچھلے حصے کو محفوظ رکھنا۔ قطب الدین نے یہ کام بڑی بہادری سے کیا۔ اور اس کا بھی انہیں صلہ ملا؟ جی، ان کی بہادری پر ان کے منصب میں مزید 500 سوار کا اضافہ کیا گیا۔ اس سے ان کی فوجی اہمیت اور بڑھ گئی۔ دکن کے بعد انہیں کہیں اور بھی بھیجا گیا؟ جی، بعد میں انہیں شمال مغربی سرحد پر بھیجا گیا، محمد امین خان کے ماتحت یوسف زئی افغانوں کی بغاوت کو کچلنے کے لیے۔ وہ مہم بھی کامیاب رہی۔ تو مطلب وہ ایک بہت تجربہ کار اور کامیاب فوجی کمانڈر بن چکے تھے۔ لیکن معاصر العمرہ میں ایک دلچسپ بات لکھی ہے کہ جب وہ پرانے اور تجربہ کار ہو گئے تو ان کا رویہ گورنروں کے ساتھ کچھ بدل گیا۔ ہاں، وہ سراہی کو ٹیڑھا کرنے مگر مواد نہ گرنے دینے والی بات۔ جی وہی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک بہت عمدہ محاورہ ہے۔ مطلب یہ کہ وہ گورنروں کی بات ظاہر مانتے تھے، جھکتے ہوئے نظر آتے تھے، مگر اپنا اختیار، اپنی حیثیت یا اپنے مفاد پر آنچ نہیں آنے دیتے تھے۔ اچھا، یعنی ایک طرح کی سیاسی چالاکی۔ بالکل، یہ درباری سیاست میں زندہ رہنے کا گر تھا۔ آپ طاقتور لوگوں سے براہ راست ٹکر نہیں لے سکتے، مگر اپنی جگہ بھی قائم رکھنی ہے۔ ہاں، بہادر ظفر جنگ کو کلتاش، وہ بھی اورنگزیب کے بہت بااثر امیر تھے۔ دونوں میں اختلافات اتنے بڑھ گئے کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف بادشاہ کو شکایتیں بھیجنے لگے۔ یہ تو دربار میں عام بات ہوگی شاید، عمرہ کی آپسی چپکلش۔ جی، یہ اقتدار کی کشمکش کا حصہ تھا۔ ہر کوئی اپنی پوزیشن مضبوط کرنا چاہتا تھا اور دوسروں کو پیچھے دھکیلنا چاہتا تھا۔ تو ان اختلافات کا نتیجہ کیا نکلا قطب الدین کے لیے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اورنگزیب کے 20ویں سال جلوس میں انہیں دکن میں ان کی موجودہ پوسٹنگ سے ہٹا کر دلیر خان کے ساتھ بیجاپور کی مہم پر بھیج دیا گیا۔ تو کیا یہ ایک طرح کی تنزیلی تھی یا سائیڈ لائن کرنا تھا؟ کہنا مشکل ہے۔ بظاہر تو یہ ایک اہم فوجی مہم تھی، لیکن ہو سکتا ہے اس میں خان جہاں بہادر کے اثر و رسوخ کا بھی دخل ہو کہ انہیں وہاں سے ہٹوا دیا جائے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ یہی ان کی آخری مہم ثابت ہوئی۔ جی، وہ اسی مہم کے دوران غالباً 1677 عیسوی کے آس پاس انتقال کر گئے۔ ان کی میت کو قصور پنجاب بھیجا گیا جو ان کا آبائی وطن تھا۔ ان کی شخصیت کے بارے میں ماخذ کیا کہتا ہے؟ محتاط کمانڈر، سفارتکار؟ جی، انہیں ایک محتاط کمانڈر اور سفارتکاری میں ماہر بتایا گیا ہے، اور یہ بھی کہ خان جہاں بہادر ان سے ڈرتا تھا یا خائف رہتا تھا، جو خود ان کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کی آخری عمر کا ایک واقعہ بہت دلچسپ ہے، ان کی بینائی والا۔ ہاں، وہ تو کمال ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ آخری عمر میں ان کی نظر بہت کمزور ہو گئی تھی،
تقریباً نابینا ہو چکے تھے۔ اور جب ان کے مخالف خان جہاں بہادر نے بادشاہ کو لکھا کہ بھئی یہ تو بوڑھے اور اندھے ہو گئے ہیں، اب کام کے نہیں رہے، تو قطب الدین نے فوراً ایک ہاتھی بان یعنی مہاوت کی جوان بیٹی سے شادی کر لی، اور اس کی خوب تشہیر بھی کی۔ تاکہ سب کو پتہ چلے اور بادشاہ تک بھی خبر پہنچے کہ خان جہاں کی بات غلط ہے۔ وہ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ وہ ابھی بھی جسمانی طور پر فعال ہیں۔ واہ، یہ تو ان کی حاضر دماغی اور اپنی پوزیشن بچانے کی زبردست کوشش تھی۔ بالکل، اس سے ان کی شخصیت کا ایک اور رنگ نظر آتا ہے۔ وہ صرف لڑنے والے یا حکم چلانے والے نہیں تھے، بلکہ حالات سے کھیلنا بھی جانتے تھے۔ ان کی اولاد کے بارے میں کیا تفصیل ہے؟ محاصر الامراء کے مطابق 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ بیٹوں میں محمد خان کو سب سے قابل بتایا گیا ہے۔ لیکن کیا ان کی اولاد میں سے کوئی بہت آگے بڑھا؟ ماخوذ کہتا ہے کہ براہ راست بیٹوں میں سے کوئی خاص مقام حاصل نہیں کر سکا، لیکن ان کی ایک بیٹی کی نسل سے ایک شخص مہتور خان خشکاگی بعد میں ایک اچھے افسر بنے۔ اور کیا انہوں نے کوئی عمارت وغیرہ بھی بنوائی، کوئی یادگار؟ جی ہاں، اورنگ آباد کے پاس ایک جگہ پر انہوں نے ایک حویلی اور تالاب بنوایا تھا جو کتھ پورا کے نام سے مشہور ہوا۔ اچھا، اس کی زمین حاصل کرنے کا قصہ بھی دلچسپ ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ دولت آباد کے محاصرے کے وقت ان کے والد نے یہاں قیام کیا تھا۔ اس پر راجہ جے سنگھ کے کوارٹر ماسٹر سے کچھ جھگڑا ہوا، معاملہ بادشاہ تک گیا۔ تو فیصلہ کس کے حق میں ہوا؟ قطب الدین نے راجہ کو کچھ رقم ادا کی اور بادشاہ نے فرمان کے ذریعے وہ زمین ان کے نام کر دی، تو وہ اپنی یادگار قائم کرنے میں کامیاب رہے۔ تو یہ تھی قطب الدین خان خشگی کی زندگی کی کہانی، ایک ایسا سفر جو ہمیں مغل دور کی سیاست، جنگوں، وفاداریوں اور ذاتی عزائم کی دنیا میں لے جاتا ہے۔ بالکل، ان کی کہانی سے پتہ چلتا ہے کہ مغل امیر ہونا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ انہیں ہر وقت بدلتی ہوئی سیاسی ہواؤں، فوجی چیلنجز اور درباری سازشوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ انہیں بے وقت کئی محاذوں پر لڑنا پڑتا تھا، میدان جنگ میں بھی اور دربار میں بھی۔ جی، اور قطب الدین ان تمام چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک طویل اور نسبتاً کامیاب کیریئر گزارنے میں کامیاب رہے۔ آخر میں ایک سوال جو ہمارے سننے والوں کے لیے غور طلب ہو سکتا ہے، جب سلطنت میں جانشینی جیسی بڑی کشمکش چل رہی ہو تو قطب الدین جیسے صوبائی سطح کے طاقتور امرا کی وفاداری کتنی اہم ہو جاتی ہوگی؟ بہت زیادہ۔ ان کا کسی ایک شہزادے کی طرف جھکاؤ یا غیر جانبدار رہنا پورے کھیل کا پانسا پلٹ سکتا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس زمین پر حقیقی طاقت تھی، فوج تھی، وسائل تھے۔ تو ان کے فیصلے محض ذاتی نہیں ہوتے تھے، بلکہ سلطنت کی تقدیر پر اثر انداز ہوتے تھے۔ یقیناً، ان کی کہانی ہمیں اسی پیچیدہ نظام کی ایک جھلک دکھاتی ہے۔